السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حنا اسد کا سلسلے وار ناول اسٹے ان مائی آرمز کی 5ویں قسط۔ تو پھر چلتے ہیں قسط کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی ایک ساتھ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ اسماعیل خانزادہ جب تک اندر واپس آیا ٹیبل پہ کھانا لگ چکا تھا۔ وہ نل سے ہاتھ دھو کر ٹاول سے پونچھتے ہوئے موڑے پر بیٹھ گیا۔ لاہور سے کراچی تک کا سفر کافی تھکا دینے والا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ سادہ سا کھانا تھا، دال چاول۔ اس نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے اور ایک سائڈ پہ دال ڈالی، پھر سامنے رکھی پلیٹ میں دیکھا جس میں نفاست سے سلاد کاٹ کر سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا، وہ سادہ سے بنے دال چاول کے لذیذ ذائقے سے مروب ہوا۔ چائے پیو گے؟ ثریا خالہ نے اسے چائے کی پیشکش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بولا۔ پہلے کی بے تکلفی سے کھانا کھایا تھا۔ ازمائر بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد یہ نکاح ہو جائے اور میں بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ آج تو وقت کافی ہو گیا ہے اور تم تھکے ہوئے بھی ہو، تو کل جمعہ ہے، مبارک دن ہے، کل نکاح رکھ لیتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اس کی رائے جاننا ضروری سمجھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ وہ محلے کے مولوی صاحب سے نکاح کی بات کر لے جمعے کے بعد کی۔ اور یاد آیا، وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، بیٹا بچیوں کے 100 ارمان ہوتے ہیں شادی کو لے کر۔ صبح بیلا کو وقت رہتے اپنی بہو کے ساتھ بھیج دوں گی، اپنی پسند کا جوڑا لے لے اپنے نکاح کے لیے۔ یہ رکھ لیں۔ ان کی بات سن کر اسماعیل خانزادہ نے اپنے والیٹ میں سے کچھ نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہ رکھ لیں، نکاح کی تیاری کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ خرید دیجیے گا۔ اس کی ضرورت نہیں بیٹا، اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ اسے ایک جوڑا نہ خرید کر دے سکیں۔ انہوں نے وہ پیسے لینے سے انکار کیا۔ لیکن مجھے اچھا لگے گا، اب وہ میری ذمہ داری بننے جا رہی ہیں، تو ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ آپ یہ رکھ لیں پلیز۔ اس نے ان کی مٹھی میں وہ رقم دبائی۔ خالہ ثریا اس کے نیک خیالات سے متاثر ہوئیں۔ اچھا بیٹا، ذرا مجھے ہاتھ پکڑ کر گلی کی نکڑ تک تو چھوڑ دے، گھر والوں کو بھی بتاؤں جا کے ساری بات۔ تم گھر کا دھیان رکھنا، بیلا اکیلی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دیے باہر لے جانے لگا۔ بیلا نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس اجنبی کے جاتے ہی جلدی سے سارے برتن سمیٹ لیے اور دم پہ رکھی ہوئی چائے کو کپ میں ڈال کر باہر آئی۔ اس نے ابھی میز پہ چائے کا کپ رکھا ہی تھا کہ دروازے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کیے وہ سرعت سے واپس مڑی۔ اس نے کلائی میں موتیے کے پھولوں سے بنا گجرا پہن رکھا تھا۔ تیزی میں ایک موتیے کی کلی گجرے سے ٹوٹ کر میز پر گری۔ جب وہ واپس آیا تو وہ مڑ چکی تھی۔ اسماعیل خانزادہ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، بس اس کی پشت پہ لہراتی ہوئی لمبے بالوں کی بل کھاتی ہوئی چٹیا دکھائی دی جو گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی۔ ٹیبل سے کھانے کے سارے برتن غائب تھے اور وہاں بھاپ اڑاتا ہوا چائے کا کپ پڑا تھا۔ برآمدے میں چارپائی بچھا کر بستر لگا لیا گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر چائے کی چسکی لی اور دل ہی دل میں اس کے ہاتھ سے بنی ہر چیز کا معترف ہوا۔ وہ چائے پینے کے بعد نامحسوس انداز میں کافی دیر انتظار میں رہا کہ شاید اس کی کوئی جھلک دکھائی دے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ وہ کمرے میں ایسی گم ہوئی کہ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اوائل سردیوں کے دن تھے، موسم خاصا خنکی بھرا تھا۔ وہ جا کر برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پہ بیٹھا اور ویسٹ کوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ گھر کال ملائی اور عامر خانزادہ سے سنان، منان اور سمیر کے بارے میں پوچھا۔ پھر انہیں بتایا کہ آج وہ کسی ضروری کام کے تحت آؤٹ آف سٹی ہے تو گھر نہیں آ سکے گا۔ سب سے بات کرنے کے بعد وہ ان کی طرف سے تھوڑا مطمئن ہوا تو سر کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھے لیٹ گیا۔ وہ بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا آنچہ لہرایا۔ وہ بھی تو یوں ہی چھپ رہی ہے مجھ سے جیسے چاند بدلیوں کی اوٹ میں چھپ رہا ہے۔ وہ بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے چاند کی طرف دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اپنی شادی کے بارے میں، اور اس طرح اچانک سے تو کبھی نہیں۔ آپ میں کچھ خوبیاں تو وہی ہیں جو میں ہمیشہ سے اپنے ہمسفر میں چاہتا تھا۔ حیا دار، خود کو سیندھ کر 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والی، گھرداری میں ماہر، نہ جانے دیکھنے میں کیسی ہوں گی۔
وہ ٹیبل پہ موجود موتی کی کلی کو اٹھا لایا تھا، اسے اپنے قریب کیے، اس کی مسحور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولا۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی نئے دن کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی ثریا خالہ نے اسے بتایا کہ آج اس کا نکاح ہے اور وہ سمرہ کے ساتھ جا کر ضروری خریداری کر لے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اتنی جلدی خالہ؟ وہ فق نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئی دبی آواز میں بولی۔ بیٹا آج مبارک دن ہے اور میں اسے زبان دے چکی ہوں، مجھے اپنی دادی کی جگہ سمجھتی ہے تو مان لی میری بات، اس مبارک دن کے صدقے دیکھنا اللہ تعالیٰ تیرے دن بدل دے گا، بہت ہی نیک بچہ ہے، دیکھنا تجھے بہت خوش رکھے گا۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کو چھو کر محبت بھرے انداز میں کہا۔ وہ نہ نہیں کر سکی کیونکہ اس کے پاس ہاں کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ عبایا پہنے نقاب کیے سمرہ کے ساتھ باہر نکلی تو ازمائر خان زادہ خالہ ثریا کے بیٹے کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد جا چکا تھا۔ انہوں نے سرخ رنگ کا عروسی لباس لیا، کچھ جیولری اور ہیلز، میچنگ چوڑیاں وغیرہ خریدے، گھر واپس آئیں تو سمرہ نے اس کا عروسی لباس سلائی کیا اور محلے کی ہی ایک لڑکی نے بیوٹیشن کا کورس کر رکھا تھا، سمرہ کے کہنے پر اس نے بیلا کو تیار کر دیا۔ اس بیوٹیشن کی چھوٹی بہن بھی ساتھ آئی تھی مدد کروانے کے لیے۔ اس نے بیلا کے خالی ہاتھ دیکھے تو انہیں مہندی کے دلکش نقش و نگار سے مزین کر دیا۔ 3 بجے تک ازمائر خان زادہ اور خالہ ثریا کا بیٹا مولوی صاحب کو ساتھ لیے گھر آ گئے تھے۔ بیلا بہت گھبرا رہی تھی اس اتنی جلدی نکاح پر، جبکہ محلے کے سبھی بڑوں کو وجہ بتا دی گئی تھی اور ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ بیلا وہ تو چپ چاپ مجسمہ بنی بیٹھی اپنے ساتھ ہوئی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جس کی دنیا تھوڑی دیر تک ہی بدل جانی تھی۔ مولانا صاحب آ رہے ہیں اندر نکاح کے لیے، کسی کی آواز نے اس کی سنی تو اس کی گردن مزید جھک گئی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ کیا خوابوں تک ہی محدود رہ جانا تھا؟ اس شہزادے کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرا رہا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی محبت تکمیل کو پہنچتی ہے، اور مجھے رشک آتا تھا ان دلہنوں کو دیکھ کر جن کے نکاح ان کے من چاہے شخص سے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے دلہنوں کے چہرے کی دھمک ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ میں جب سوچا ہی کرتی تھی کہ یوں تو تم پھولوں سے سجی گاڑی پر مجھے لینے آؤ گے، ہال کی کھڑکی سے تمہیں چھپ کر دیکھوں گی، پھر میں کیسے دلہن بنی تمہارے ساتھ بیٹھوں گی اور پہلی جھلک جب تمہیں دیکھوں گی تو کیسے خوشی کی انتہا ہوگی۔ ایسا بہت کچھ ذہن میں سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ پھر جب تمہاری جگہ کسی اور کے نکاح میں دستخط کرنے والی ہوں تو تم سوچ نہیں سکتے یہ لمحات کس قدر بھاری ہیں مجھ پر۔ بیلا ولید حسن ولید حسن، آپ کا نکاح ازمائر خانزادہ سکندر خانزادہ سے 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا تو بیلا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونا شروع ہو گئی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت دشوار تھا، کوئی سگا اپنا رشتہ اس کے پاس نہیں تھا، آخر کس سے وہ اپنے دل کا یہ حال کہتی؟ بیلا ولید حسن ولید حسن، آپ کا نکاح ازمائر خانزادہ سکندر خانزادہ سے 5 لاکھ حق۔ اسے خاموش دیکھ کر مولانا صاحب نے پھر سے پوچھا، لیکن بیلا کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ مولانا صاحب نے سوالیہ نظروں سے پاس کھڑی بزرگ عورت خالہ ثریا کو دیکھا، جو بیلا کو خاموش دیکھ کر اس کی طرف آئیں اور اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے شانے پہ ڈالا۔ بولو بیٹا، قبول ہے؟ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ جی قبول ہے، وہ پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے بمشکل بولی۔ 3 دفعہ ایجاب و قبول کے بعد اس کے آگے نکاح نامہ رکھا، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے نکاح نامے کو بھگو گئے۔ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ازمائر خانزادہ کے بھی حامی بھرتے وہاں موجود سبھی لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اسے ایسا لگا جیسے قبول ہے کہتے کہتے اس نے اپنے خوابوں کو خود ہی راغ کر دیا ہو۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر غم مدغم ہو جاتا ہے، تو کیا میں تمہیں بھی بھول جاؤں گی؟ محبت تو آج بھی تمہیں سے ہے، مگر اس نکاح نامے پہ دستخط کرنے کے بعد تمہیں پانے کی طلب باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ گناہ ہوگا کسی کے نکاح میں ہوتے کسی اور کو سوچنا۔ اس نے آج کے دن کی ابتدا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بیلا ازمائر خانزادہ بن جائے گی، جس کے بارے میں جانتی نہیں تھی۔ رشتہ تھا تو بس احسان کا تھا جو اس اجنبی نے اس پر کیا تھا۔ آج اسے اپنی نانی اماں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ ثریا خالہ اس کے پاس آئیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ بیلا بیٹیا، تمہارا نکاح، تمہاری رخصتی تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھی، ہو سکے تو اپنی خالہ کو معاف کر دینا، ناراض مت ہونا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ منت بھرے انداز میں گلوگیر لہجے میں بولیں۔
نہیں خالہ، میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، آپ بڑی ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا، آپ پلیز معافی مت مانگیں اور شرمندہ مت ہوں، اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ جیتی رہو میری بچی، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، انہوں نے دل سے دعا دی۔ بیلا بٹیا، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جب چاہے آ جانا، میں جب تک زندہ ہوں اس کی حفاظت کروں گی۔ جی خالہ، وہ نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں موجود ایک ایک چیز پہ یاسیت سے تفصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ سب کی دعاؤں کے اثار اور قرآن پاک کے سائے میں اس کے ساتھ رخصت ہوئی۔ باہر ٹیکسی کھڑی تھی جو ازمائر نے منگوائی تھی اسٹیشن پہنچنے کے لیے۔ خالہ سریا نے رات کو اسے باتوں ہی باتوں میں بتا دیا تھا کہ بیلا کو ٹرین پر سفر کرنے کا بہت شوق ہے، مگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، تبھی وہ کہیں جا نہیں سکی۔ پہلے تو اس نے پرائیویٹ کار ہائر کرنے کا سوچا، مگر پھر کچھ سوچ کر ٹیکسی منگوا لی۔ اب وہ اس کے ساتھ ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اسٹیشن پہ پہنچ کر اس نے وہیں کے ٹکٹ چیکر سے ارجنٹ سیٹس بک کروائیں اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیلا ٹرین کی ونڈو کی طرف بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ دوسری طرف۔ کچھ دیر میں سامنے والی سیٹوں پہ ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی، جن میں خاتون کے ساتھ 5-6 بچے تھے۔ وہ خاتون ازمائر خانزادہ کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی تو اس نے چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی پہچان لے اور یہاں کوئی اسکینڈل بن جائے اس کی شادی کو لے کر۔ 3 گھنٹوں کا سفر گزر چکا تھا، شام سے اب رات ہو گئی تھی، چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس فیملی کے بچے سو گئے تھے، تبھی اس عورت نے اس ڈبے کے مدھم سے چلتی لائٹ آف کر دی تاکہ اس کے بچے ڈسٹرب نہ ہوں۔ ازمائر خانزادہ جو کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر تھک چکا تھا، اسے اپنی نئی نویلی دلہن کا خیال آیا تو دیکھا وہ گھونگھٹ میں لپٹی، سر جھکائے اسی حالت میں بیٹھی تھی جیسے 3 گھنٹے پہلے تھی۔ وہ ان دونوں کے مابین فاصلہ سمیٹ کر اس کے بالکل قریب ہوا اور اس کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو بالکل ٹھنڈا تھا۔ بیلا نے اس کی مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھا تو گھبرا گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ رات کی خاموشی اور پھر یہ ماحول ازمائر خانزادہ کو کچھ خاص کرنے کو اکسانے لگا۔ سنیں، ایسے خفا سی کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کی گھمبیر آواز بیلا کو چونکنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ خاموش رہی۔ بتائیں نا، اس نے اصرار کیا۔ نہیں تو میں نہیں ناراض، وہ ہمت مجتمع کیے آہستگی سے بولی۔ پھر اتنی خاموشی کی وجہ؟ اس کا لہجہ بہت نرم اور دلکش تھا۔ بیلا نے جھرجھری سی لی۔ کیا کہوں؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ آپ نے بن کہے میری چائے کی خواہش پوری کر دی تو میں نے آپ کی ٹرین پہ سفر کرنے کی خواہش پوری کر دی۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سفر؟ بالآخر ازمائر خانزادہ نے ہی بات شروع کی۔ اب گھونگھٹ میں کیسے سفر انجوائے کروں بنا دیکھے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ خود اسے بھی سنائی نہیں دی۔ اچھا لگ رہا ہے، اس کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ سب سو رہے ہیں، ازمائر خانزادہ نے ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے کہا۔ تو بیلا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر گھونگھٹ اٹھا کر آپ کا چہرہ دیکھ لوں؟ ازمائر خانزادہ اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مبہم سا مسکرایا۔ بیلا کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تبھی ٹرین ایک سرنگ سے گزرنے لگی تو رہی سہی روشنی بھی اندھیرے میں بدل گئی۔ بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ کو کیا ملے گا میرا دل توڑ کے؟ ازمائر خانزادہ نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اس کی نازک سی کمر کے گرد اپنے بازو کی زنجیر بناتے ہوئے اسے جکڑ لیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اپنی کمر کے گرد اس کی آنی بازو کی گرفت میں جھٹپٹاتے بیلا کی گھٹی گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ ہمارے ارادے تو پوچھیے ہی مت، جان لیں گی تو شرما جائیں گی، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ بنا دیکھے ہی آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں، روبرو آ گئیں تو شاید ہوش ہی کھو دیں۔ ازمائر خانزادہ کے خمار زدہ آواز بیلا کے مرمری وجود میں سنسنی دوڑا گئی۔ پلیز، اس کی تپش زدہ سانسیں گھونگھٹ کے اوپر سے بھی چہرے پہ محسوس کیے وہ بمشکل لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل چاہتا ہے یوں ہی باہوں میں لیے گھونگھٹ اٹھا دوں اور اس میں چھپے چہرے کو دیکھ لوں، نہ جانے یہ رکیب بنا سفر کب ختم ہوگا، وہ افسردہ سی آہ بھر کر بولا۔ آپ کی ایک جھلک نے کیسا جادو کر دیا ہے، اب مزید انتظار دو بھر ہو گیا ہے، نہ جانے کب آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس ملاتا ہوا دیکھ سکوں گا۔ اس نے بیلا کے سر پر دھیرے سے لب رکھے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیلا نے بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ دوسری طرف سے ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس نے تھک ہار کر اس کے شانے پہ سر رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔
کیونکہ وہ بھی ایک ہی حالت میں بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ اس کے سر رکھنے کے انداز پہ ازمیر خانزادہ کے مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کہیے فرینڈز، تو کیسی لگی آج کے ازمیر خانزادہ اور بیلا کی نکاح اسپیشل قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ان دونوں کی آگے کی محبت بھری داستان جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے یوٹیوب کتاب نگری چینل کے ساتھ۔ خوش رہیں، جلد ہی ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔